نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر کے اندر جو کھجوریں آئی تھیں اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جس کی نگرانی کی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی۔ رات کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور ڈھیر میں سے لب بھر کر کھجوریں نکالنے لگا، یعنی چوری کر رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ لی اور اس سے کہا کہ صبح کے وقت میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے معذرت شروع کر دی کہ میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، ضرورت مند ہوں، مہربانی کرو چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے اس قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اس کو گرفتار کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس نے معذرت کی کہ بڑا محتاج ہوں، بال بچے والا ہوں، مجھے چھوڑ دو، غریب ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا اور دوبارہ چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ دوسری رات پھر میں اس کے انتظار میں رہا اور جو کھجوریں رکھی تھی اس میں سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس سے کہا کہ آج تو تجھے ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر بہانے شروع کر دیے، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، ابو ہریرہ، رات میں تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے اپنی محتاجی اور بال بچوں کی شکایت کی، میں نے رحم کھایا اور چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج پھر اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تیسری رات پھر میں نے اس کا انتظار کیا اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ضرور آئے گا تو مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ اب میں نے دیکھا کہ تیسری رات پھر وہی کرنے لگا اور چوری کرتے کرتے میں نے اس کو پکڑ لیا کہ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور تجھے لے کر جاؤں گا، یہ تیسری مرتبہ آیا ہے اور ہر وقت تو یہی کہتا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آگے سے مجھے کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھلاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا، جب تم بستر پر پہنچو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظتی دستہ بطور محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بتایا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ، کل رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے چند کلمات سکھلائے ہیں، اس کی بنیاد پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں جو اس نے سکھلائے ہیں تمہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم رات کو بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک پہرے دار مقرر ہوگا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھا تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، 3 دن سے روزانہ تمہارا جس سے واسطہ پڑ رہا تھا جانتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا۔ معلوم ہوا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے، اور اس روایت سے آیت الکرسی کی فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ تو میرے دوستو، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔